الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور یہ سب ایسے تھے جو اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے اور اللہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی، یقیناً ہم ہی نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننے ان کی طرف سے پہنچے اس ایذا کا خیال نہ کیجیے. اللہ پر بھروسہ کیے رہیے اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا ہے. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. یہ سب ایسے تھے کہ جو اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ انبیاء کرام کا جو تذکرہ اگلی آیت میں ہوا اسی مناسبت سے ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے کاموں کو اور انبیاء کرام کا جو مزاج تھا، انبیاء کرام جس انداز میں رہتے تھے لوگوں کے درمیان، اللہ رب العالمین نے یہ چیز یہاں بیان فرمائی. پہلی چیز، یہ سب ایسے تھے جو اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے. نبی کا کام ہے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا اسے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرے اور پہنچا دے. اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تمام انبیاء کرام کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو پہنچاتے تھے. اور یہیں پر ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا حکم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں ان سے لینا چاہیے. یہ چیز بھی واضح ہو گئی. وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے احکام پہنچانے میں، اللہ رب العالمین کی بات بتانے میں وہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، کوئی بہت قطاور آدمی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوت و اختیار اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سامنے اگر ہم یہ بات کہہ دیں گے تو اس کی ناراضگی ہوگی، ممکن ہے کہ عتاب بھی آئے اس کی طرف سے، کچھ اس کی طرف سے اقدام بھی ہوئے. تو اس میں دو چیزیں آدمی کے سامنے ہونا چاہیے. انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے یہ مزاج بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا. اور خوف جب آدمی کے دل میں نہیں ہوتا ہے تو آدمی بلا جھجک کوئی بھی بات کہتا ہے، کیونکہ خوف کی جو نفسیات ہے وہ احساس کمتری میں آدمی کو مبتلا کرتی ہے. حق گوئی اور بے باکی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، سچی بات کہہ نہیں پاتا ہے. وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. جب اللہ رب العالمین کا ڈر آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو کسی اور کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں رہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. انبیاء کرام کو صرف اللہ کا ڈر تھا
کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں تھا، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثال کے طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے ان بندوں کے بارے میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ان کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جو ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کو آپ عقلی مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی گلاس ہے آدھا بھرا ہوا ہے، آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی جائے گا، پون بھرا ہوا ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو جائے گا، لیکن اگر کوئی گلاس لبالب بھرا ہوا ہے اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی اس میں نہیں جائے گا، باہر گرے گا۔ اللہ کے خوف سے جب دل لبریز ہو جاتا ہے تو کسی اور کا خوف دل میں اترتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جگہ اور گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی عظمت، بڑائی، اس کا اختیار، قدرت اگر آدمی کے دل میں، بندے کے دل میں آ جائے حقیقی معنی میں، تو پھر کسی بھی قسم کا خوف۔ اب یہ خوف کی بہت ساری قسمیں، ایک تو یہ کہ سامنے کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے، کوئی زیادتی ہو، کوئی جسمانی اذیت سے دوچار کیا جائے، ایک خوف یہ بھی ہے کہ آپ کے عزت مقام اور مرتبے سے بھی کھیلا جائے، ایک خوف یہ بھی ہے کہ آدمی کا کاروبار متاثر کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ خوف بھی ہے کہ اس کے اختیارات، اس کی ملازمت یا اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حملہ کیا جائے، ہر قسم کا خوف ہے۔ لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے تو عزت کا معاملہ ہے تو آدمی بولتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ روزی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو آدمی کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو۔ اور انبیاء کرام عقیدہ اور ایمان کی اصلاح کے لیے آئے، ان کا مکمل ہوتا تھا یہ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بتائی، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر اگر یہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا حساب کتاب اللہ رب العالمین لے لے گا۔ آپ کو یہ تمام چیزوں پر متاثر ہونا اور تمام چیزوں سے ڈرنا اور اس کا خوف نہیں کرنا ہے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور تم سے بھی حساب لے گا اور تمہارے مقابل جو ہے ان سے بھی حساب لے گا رب العالمین۔ اور جب رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مجرم ہوں گے، اور جو اللہ کے احکامات کو پہنچانے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ انعام یافتہ ہوں گے۔ یعنی حساب جب اللہ رب العالمین لے گا تو انعامات سے بھی نوازے گا۔ یہ انتہائی بڑی تسلی ہے اور خوف سے نکلنے کا، حق بات پہنچانے کا، اللہ کے احکامات کو اس کے اوپر عمل کرنے کا اور مخالفتوں سے بے پرواہ ہو جانے کے لیے انتہائی زبردست تسلی کا سامان ہے۔ وما محمد ابا احد من رجالکم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیم۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے اور اللہ ہر خوبی، ہر چیز کی خوبی کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پیچھے جو آیت گزری، جو احکامات گزرے کہ حضرت زید جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو ان کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے منع فرما دیا۔ اور اگر سیرت، حدیث اور تاریخ کی، حدیث، سیرت اور تاریخ اور تفسیر، تمام چیزیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اولادیں عطا کی تھی، آپ کے جو لڑکے تھے، ایک تھے قاسم جو پہلے لڑکے تھے، پھر دوسرے طیب و طاہر اور تیسرے ابراہیم، یہ بچے جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے اور ابراہیم جو ہے ماریہ قبطیہ سے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو 4 لڑکیاں اللہ رب العالمین نے دی تھی، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اولادیں جو تھی، بچے جو تھے، لڑکے جو تھے، بچپن ہی میں سب کے سب وفات پا گئے۔ کوئی بھی بلوغت کی عمر کو لڑکوں میں نہیں پہنچا، بچیاں تھیں۔ آپ کی زندگی میں بچیوں کا بھی وفات ہو گئی۔ ایک بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، آپ کے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کسی کے باپ نہیں ہے اور آخری رسول ہیں، آپ کے اوپر رسالت ختم ہو چکی۔
اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اور احادیث میں بیان میں، قرآن مجید میں یہاں اللہ نے بیان فرمایا اور احادیث میں بار بار، مسند احمد، ترمذی، بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ کسی نے ایک انتہائی خوبصورت مکان بنایا، لوگ چوک در چوک تانتا لگا کر اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اب جس مکان کو دیکھا تو اس مکان میں پورا مکان کمپلیٹ تھا، لیکن صرف ایک اینٹ تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ کاش یہ اینٹ لگ جاتی ہے اور یہ مکان مکمل ہو جاتا، پورا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ وہ آخری اینٹ اس مکان کی تکمیل کی جو ہے وہ میں۔ دوسرے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھ کو کچھ خوبیاں دی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا قیامت تک کی، اور میرا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، پورے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا۔ اللہ نے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری مسجد کو زمین بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں جیسے منکرین نبوت ہے، کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں کہ ختم کے معنی ہوتا ہے مہر کے، جیسے قرآن میں اس لفظ کو کئی مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے پہلے پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے۔ اگر اس معنی میں بھی دیکھا جائے تو بڑا زبردست جواب علماء کرام نے، سلف نے لکھا ہے کہ نبوت کا مضمون اب ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی تو اس پر مہر لگ گئی۔ اب اس کے نیچے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی لکھے گا تو مہر کے نیچے لکھی ہوئی تحریر فراڈ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت ہوگی، میں اور قیامت بالکل لگ کر بھیجے گئے، یعنی آپ کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص ہو، اور اسد ونسی، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کا تو بڑا مشہور معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد بنو حنیفہ کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ آدھی آدھی نبوت اور آدھی آدھی سلطنت بانٹ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھتکار دیا اسے، کیونکہ وہ جھوٹا کذاب نبی تھا، اور اللہ رب العالمین اپنے سچے انبیاء کرام کی مدد فرماتا ہے اور جھوٹے نبیوں کا کذب، ان کا جھوٹ واضح کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی مدد اس طرح کی جاتی ہے کہ معجزات کے ذریعے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے ان کی، اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے اللہ مدد فرماتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے موسم کے ذریعے مدد فرمائی، بارش ہوئی، ان کا علاقہ کفار کا کیچڑ والا ہو گیا، مومنین کا علاقہ جو تھا ریتیلا وہ جم گیا، پیر جمنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین مشرکین کے دل میں خوف ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا نزول فرمایا، فرشتوں کے ذریعے بدر میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ مختلف ذرائع سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے اور جھوٹے انبیاء کا کذب واضح کرتا ہے۔ بہت لمبی اگر تفصیل بیان کی جائے، جتنے کذاب نبی تھے جھوٹے، کہ ان کا کذب کس طرح ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہے، پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی تعلیمات نیکی اور خیر کی طرف بلانا اور برائی کی طرف برائی سے روکنا، لیکن جھوٹا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی نبوت ہی کے بارے میں صرف کہتا رہتا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں اس کی تعلیمات میں نہیں تھی۔ کسی نے مسیلمہ کذاب سے جا کر کے پوچھا کہ تیرے اوپر کوئی وحی آئی ہے؟
تو اس نے جب یہ سنی القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کے بارے میں تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ اس کے 4 پیر ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتا ہے۔ عربوں نے جب اس کو سنا تو کہا یہ کلام الہی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسیلمہ کذاب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی اس کو خبر لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور آگے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں کنویں میں پانی بہت بالکل تل میں تھا۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس میں برکت دے۔ اللہ کے نبی نے پانی منگایا اور آپ نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اور اس کو جھوٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے کنویں کے اطراف، پانی باقاعدہ ابلنے لگا کنویں میں اور بالکل منڈیر کے قریب تک آ گیا۔ یہ خبر بڑی مشہور ہوئی، یہ بات چلتے چلتے مسیلمہ کذاب تک بھی پہنچی اور اس کے ماننے والوں تک بھی۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں تک جب پہنچی تو وہ لوگ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سرزد ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ سے ہوئی ہے، آپ بھی ایسا کوئی معجزہ بتائیے۔ تو ایک کنواں جس میں کچھ پانی تھا، مسیلمہ کذاب اپنے لوگوں کو لے کر کے گیا، پانی منگایا، اس میں کچھ اس نے منہ میں بدبدایا اور اس کے بعد پانی لیا، اس سے کلی کیا، اور اس پانی کو جب اس کنویں کے اندر ڈالا تو جتنا پانی تھا وہ بھی لوگوں کے سامنے پورا کے پورا کنواں اپنے اندر کھینچ لیا، یعنی سوکھ گیا کنواں، اس کا کذب واضح ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے شکست دی تھی، اور اس کے قتل کرنے والوں میں وحشی بن حرب جو تھے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو غزوہ احد میں نیزے سے مارا تھا اور شہید کیا تھا۔ بہت سچا نشانہ تھا آپ کا، چھوٹا نیزہ استعمال کرتے تھے وحشی بن حرب، اور اس کو جب تول کر کے چلاتے تو کبھی نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ ایمان جب لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچان لیا اور آپ سے پوچھا تم نے میرے چچا کو کس طرح شہید کیا تھا؟ تو ان کو آزادی کی شرط رکھی گئی تھی کہ اگر یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وہ ایک پتھر کے آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو تہے تیک کر رہے تھے، وہیں سے تول کر کے انہوں نے نیزہ چلایا تو آپ کے ناف کے مقام پر لگا اور چیرتا ہوا پشت کی طرف سے کچھ حصہ اس کا باہر ہو گیا، یعنی بالکل پورا نیزہ آپ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ آپ پلٹے لیکن للخا کر کے آپ گرے، اور پھر اسی حالت میں آپ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا، آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، اس لیے کہ انتہائی عزیز رکھتے تھے، انتہائی محبت کرتے تھے اپنے چچا سے، اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی، بہت دفاع کیا تھا مسلمانوں کا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے سردار عتبہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اور بدر میں باقاعدہ ان لوگوں نے کہا کہ جس کے کپڑے پر یہ جو ہے اس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ مشرکین مکہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے وحشی بن حرب سے کہا کہ تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ گئی۔ وحشی بن حرب اس کے بعد اسلام انہوں نے قبول کرنے کے بعد بہت توبہ اور استغفار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑھاپے میں وہ بیان کیا کرتے کہ 2 قتل مجھ سے ہوا، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، انتہائی بہترین شخص، اور ایک انتہائی بدترین شخص مسیلمہ کذاب۔ جنگ یمامہ میں یہ موجود تھی، اور مسیلمہ کذاب کو تلاش کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اور ویسے ہی تول کر کے نیزہ جب اس کے اوپر چلایا تو ڈھیر ہو گیا وہ۔ پھر ایک صحابی نے اس کی گردن کاٹی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ تسلی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اور اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا جھوٹ اتنی مرتبہ آیا ہوا، وہ جو پیشن گوئی کرتا، زلزلے کی پیشن گوئی کی کہ زلزلہ آئے گا، خود گھر سے نکل کر کے جا کے ٹینٹ لگا کے رہنے لگا، زلزلہ کہیں نہیں آیا، زلزلہ نہیں آیا۔ طاعون کہاں یہاں آئے گا، دوسرے علاقے میں آیا، وہاں نہیں آیا۔
جو پیشن گوئی کیا ایک عورت کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا. محمدی بیگم کا نکاح علماء کرام نے ایک آدمی سے کرایا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا طلاق ہوگا پھر میرا نکاح ہوگا. مر گیا لیکن محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا. اس نے ایک مباہلے کا اعلان کیا کہ میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اگر سچا ہو تو تم یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میری زندگی میں مرض حیضۂ تعاون میں مرو گے، اور اگر تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں تو میں تمہاری زندگی میں مرض حیضۂ تعاون میں مروں گا. اس سے پہلے مولانا عبداللہ غزنوی سے بھی اس نے مباہلہ کیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بعد جب یہ تحریر پہنچی تو آپ نے آمین کہہ کر کے اس پر دستخط کر دی. 1908 22 اپریل کو مرض حیضہ میں لاہور میں مرائی، اور یہ اپنی زندگی میں کہتا تھا ٹرین کو دجال کی سواری، دجال کا گدھا کہتا تھا ٹرین. یہ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ چیز حدیث میں وضاحت سے موجود ہے، ان کی جہاں وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی تدفین کی جاتی ہے. اس کی وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد مرض حیضہ میں مرائی ہے، اور وفات کے بعد اس کو ٹرین میں رکھ کر کے جس کو وہ گدھا کہتا تھا، دجال کی سواری کہتا تھا، دجال کا گدھا اسی میں سوار کر کے لاہور سے قادیان لا کر کے اس کو دفن کیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے بہت سارے جھوٹ واضح ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ختم نبوت پر ایمان یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف کہا. اب اس پہ تشکیک والا جملہ اس قسم کا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر وگر یہ ہوا تو وہ ہوا. اللہ کے نبی خاتم ہیں، ختم نبوت آپ کے اوپر ہو گئی. آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے. بحث ختم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. اللہ کا ذکر بندہ مومن کو انتہائی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. ذکر تسبیحات کا پڑھنا ہے، یہ بھی ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات کو واضح کرنا، بیان کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اگر آدمی کوئی مجلس میں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین انتہائی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا بسم اللہ کر کے کھانا کھا، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا. بیٹا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ دے، اللہ کا ذکر ہو گیا. بیٹا جھوٹ مت بول، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کرنا اللہ کا ذکر. خود بھی آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے. چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہنا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، مستند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بالکل آخر وقت جب آپ کے اوپر آیا تو آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا سبحان اللہ وبحمدہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. میں تمہیں دو کلمات ایسے نہ بتا دوں جو زبان پر انتہائی آسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بہت وزنی، حبیبتان الی الرحمن، اور محبوب رحمان کو بہت محبوب ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. ذکروں کی کثرت جب کی جائے گی، میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اس سے زیادہ بہتر مجلس میں کرتا ہے. اور جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما، رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. اور اللہ رب العالمین تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ظلمات سے، اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ روشنیاں ہدایت، دین، شریعت، اسلام، اللہ کا ذکر، اللہ کا پیغام، یہ روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ مومنین پر بہت مہربان ہے، اتنی بڑی مہربانی ایک آدمی کے اوپر، بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے۔ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے وہ جھکے نا، لوگوں کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جائے، بندوں کو بندوں کی طرح برتے، وہ مخلوق کو مخلوق مانگے، مخلوق سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ایک آدمی کو ہدایت دی تو بہت بڑا انعام، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق، انعامات کی بارش رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، اللہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ اب یہ مہربانی دنیا کے اندر تو اس حالت میں ہے، کیونکہ اگر وہ مومن رہے گا تو بچوں کے ساتھ انصاف کرنے والا، بیوی کو حقوق ادا کرنے والا، پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا، اس کے ساتھ اچھائی اور خیر خواہی سے پیش آنے والا، راستہ اگر چلے گا تو راستے میں کوئی رکاوٹ کی چیز، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے گا تو اس کو کنارے کر دے گا۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی مہربان ہوگا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کتے کو ایک عورت نے پانی پلایا بنی اسرائیل کی، اللہ نے اس کو نجات دی، وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت یہ کی کہ اس کا ایسا مزاج بنا دیا، ایسی ہدایت تھی کہ وہ ہر کسی کے لیے خیر ہو گیا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرمائے گی، اللہ رب العالمین کی مہربانی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تو سلام ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ روز محشر جب اللہ کی جناب میں بندے مومن اٹھیں گے اور اہل ایمان جب ایک دوسرے سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ ان لوگوں کی ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے کے اوپر وہ سلامتی بھیجیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ان پر سلامتی نازل ہوگی، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ وہ جنت جو میں نے اہل ایمان کے لیے، میرے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے، میری عبادت، میرا ذکر کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ان سجی ہوئی ان نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں نے لے جا، فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم ہی نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ آپ مومنوں کو۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گواہی دینے والا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو گواہی دینے والا، شاہد بنا کر بھیجا۔ کس معنی میں؟ دوسرے مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ بھی گواہ ہے، دنیا کے اندر بھی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچا دیا۔ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں ایک نبی کو لایا جائے گا، ان کے امتیوں کو لایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا ان کو؟ تو امتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہم آپ کو، اے اللہ انہوں نے تیرا کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تھا، مکر جائے گا، کیونکہ روز محشر جہنم کا ہولناک عذاب جب دیکھے گا آدمی، تو آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ یہ کہے گا میں آج اپنے خلاف کسی بھی قسم کی گواہی کو منظور نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، اس کے ہاتھ اور پیر گواہی دے گا۔ ورنہ روز محشر تم اللہ کی جناب میں اٹھے گا جب یقول مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ایک کتاب لے کر اٹھے گا جو اس کا نامہ اعمال ہوگا، جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوگی، لیکن جب انکار کرے گا تو اللہ اس کے مہر لگا دے گا۔ تو قیامت کرو ایسے ہی انکاری رہیں گے لوگ، تو انبیاء کرام کا بھی انکار کریں گے، حالانکہ ان انبیاء کرام نے دعوت پہنچائی ہوگی۔
اللہ رب العالمین امت محمدیوں کو بلا کر کے سوال کرے گا کیا یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کی بات کیسی ہے؟ امت محمدیہ کے لوگ یعنی ہم لوگ کہیں گے اللہ اللہ تیرے نبی نے سچ کہا ہے، تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ سوال ہوا ہے تم تو تھے نہیں، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو، شہادت دے رہے ہو؟ بندہ مومن کہے گا کہ رب العالمین تیری کتاب میں تو نے ارشاد فرمایا تھا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر علاقے میں ڈرانے والا بھیجا۔ اس سچی کتاب پر ہم ایمان لائے، تیرے نبی نے ہمیں بیان کیا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ یہ بات سچی ہے، تیرا کلام تیرے نبی کا فرمان رب العالمین یہ جھوٹ کہتے ہیں کذاب، اور ہم پر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے تو شاہد ہے، مبشر، خوشخبری دینے والے، جنت کی خوشخبری، انعامات کی خوشخبری، درجات کی بلندی کی خوشخبری، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری، آخرت میں کامیابی کی خوشخبری اور اللہ رب العالمین کے دیدار کی خوشخبری، ساری نعمتوں کے حصول کی خوشخبری دینے والے ہیں اللہ کے نبی، سچی بشارت دے رہے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، نذیر آگاہ کرنے والے کہ اگر یہ سب نہ کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہاں جب موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کا یہ کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز وضاحت سے بیان فرمائی، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا نبی اللہ کے حکم سے بلاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نبی کو کہ میرے پیغام کی طرف بلاؤ، تو اللہ کا کام کرتے ہیں، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی بات مانو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کے لیے، جھک جاؤ، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور روشن چراغ ایسی ہدایت لے کر آئے ہیں جو ضلالت کے درمیان، گمراہی کے درمیان، گناہوں کی زندگی میں آلودہ انسانوں کے درمیان تمہیں نیک بنا دے گی، ایسی روشن ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور مومن کی مثال بیان کی 8ویں پارے میں، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، مردہ ہے وہ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور جس کے پاس ہدایت ہے وہ زندہ ہے، اور اس کے پاس ایک روشنی ہے جو لوگوں کے درمیان لے کر کے چلتا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، روشنی ہے، اس کی روشنی سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ روشنی پر غور کریں تو کتنے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا، اور جب راستہ نظر آئے گا تو آپ اگلا قدم گڑھے میں ڈال رہے ہیں یا چٹکل زمین پر، سیدھی زمین پر آپ کو دکھ جائے گا۔ اور اگر روشنی نہیں ہوگی تو آپ گڑھے میں پیر رکھ رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی موذی جانور وہاں پر ہے اور کوئی نقصان دہ چیز ہے۔ روشنی راستے کا تعین، صحیح راستے کا تعین روشنی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی۔ دوسری چیز، روشنی جو ہوتی ہے اس کو قید نہیں کیا جاتا۔ آپ جب روشن کریں گے اپنی روشنی کی تو آپ کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں سب روشن ہو جائیں گی، اور آپ کے قریب جو ہے اسی روشنی سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ بندہ مومن لوگوں کے درمیان یہ روشنی لے کر چلتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ بیٹا ہوگا تو باپ کا فرما بردار ہوگا، یہ ایمان کی روشنی تھی کہ اس نے اس کو فرما بردار بنایا۔ عورت ہوگی اگر تو پردہ دار ہوگی، شوہر کی خدمت کرنے والی اور اس کی فرما برداری کرنے والی نیک ہوگی، بچوں کی تربیت کرنے والی، یہ روشنی ہے جس سے اس کا شوہر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی بچے بھی۔ شوہر ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، بچوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا۔ تاجر ہوگا تو بےایمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا، دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا۔ گاہک اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ وہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تجارت کے میدان میں لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا انعام اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے واضح طور پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں جنت، جس کے ہاتھ میں جہنم، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ ان بندوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے،
اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ عَذَابَهُمْ وَتَوَكَّلْ اللہ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ اب یہ دیکھیے یہیں پر ذرا دوسری بات سمجھ لیجیے۔ ایک بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی دلیلوں کے ساتھ کہا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انبیاء کو بھیجا، وہ انبیاء اللہ کا احکامات پہنچاتے ہیں۔ اب یہ آگے کی بات دیکھیے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ وہاں فائدے بھی بتا دیے ماننے کے، کون بھیج رہا ہے، کس کا پیغام ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب یہ کافر اور منافقوں کو پیغام کہنا نہ مانیے، ان کی طرف سے پہنچے اس ایذا کا بھی خیال نہ کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے، توحید کا پیغام پہنچانے والے، یہ ظلم اور جبر سے نہیں پہنچاتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کے سامنے پیغام پہنچا دیا جائے گا، باتیں کہہ دی جائے گی، آپ مانے نہ مانے۔ اور کفر ہوتا ہے جو منافقین جو ہوتے ہیں وہ ظلم کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں، جسے ہمارے ہاں زبردستی بولنے لگاتے ہیں نا، مار مار کر کے اکیلے آدمی کو پکڑ کر کے۔ یہاں پر آپ حق اور باطل، صحیح اور غلط، اللہ کے پیغام اور بندے کے پیغام کو پہنچانے والوں کا فرق سمجھیے۔ ظلم اور تشدد اللہ کے انبیاء اور اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے۔ زبردستی کس کا طریقہ ہے؟ جس کی گفتگو، جس کی بات، جس کی دلیلوں میں دم نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ الفاظ سے نکل کر کے ہاتھوں کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال شروع کرتا ہے، کہ اس کے پاس جو دلیلیں اور جو گفتگو ہوتی ہے وہ اتنی وزندار نہیں ہوتی ہے کہ آدمی قبول کرے، تو تشدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کچھ بھی خیال نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یہ طاقت، قوت اللہ کے احکامات کے سامنے کر رہے ہیں، آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ پر توکل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے قرآن میں بارہا سنا ہوگا انبیاء کرام کے واقعات ماضی کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، کتنا ظلم کرتا تھا فرعون، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ نے جب حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، غلام بنا کر رکھا تھا پوری قوم۔ جب آپ لے کر نکلے، دریا کے کنارے پہنچے تو سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لیکن کس نے حکم دیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے۔ اللہ پر بھروسہ کیا انہوں نے۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا، دریا کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ آگے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ آپ نے کیا کہا؟ انما یہ ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا، راستہ کھولے گا۔ ہر طرف سے بھی راستہ بند ہو جائے تو حسبنا اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے کے لیے۔ اللہ تمہارے کام کو بنائے گا، کامل یقین رکھو۔ کام ان کا بگڑے گا جو غلط کر رہے ہیں، تمہارا نہیں بگڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کامل یقین کرنے والا بنائے۔ رب العالمین الہ العالمین، تیرے نبی نے جو خوشخبری اور بشارت دی ہے تیرے احکامات پر عمل کرنے کی، رب العالمین اس خوشخبری اور بشارت کو رب العالمین حاصل کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ جن عذابات اور جس پکڑ سے اللہ رب العالمین تیرے نبی نے ڈرایا ہے، رب العالمین اس سے ہم کو بچا لے رب العالمین۔ رب العالمین تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں رب العالمین۔ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے رب العالمین۔ الہ العالمین لوگوں کا ڈر اور خوف ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔